اس سیاست کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کی اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں، یہ فرماتے ہوئے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپٹ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین صفاق آمریت کی بنیاد رکھی، اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے۔ تو میں آپ کو کنسپٹ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ اس نے اختلاف رائے، آزادی رائے، اس کا حق چھین لیا۔ ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا، اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین لیا۔ حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، اہل مدینہ نے احتجاج کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یزید نے افواج بھیج کر مدینہ طیبہ کو تاخت و تاراج کر دیا۔ نہ صرف مدینہ منورہ پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اور اپنے گھوڑے، اونٹ اور خچر مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، جماعت اور نماز معطل ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس پر مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، اسلام کی پوری تاریخ میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مورخ، محدث اور علماء ہوئے ہیں تاریخ اسلام کو، جس نے جس رنگ میں بھی بیان کیا ہے، میں نے ایک لفظ بولا، کسی ایک امام، محدث اور مورخ کا بھی 1400 سال کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، ایک کا بھی۔ کسی غیر معتبر چھوٹے درجے کے امام اور مورخ کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، نماز معطل کر دی، اور صرف یہاں تک نہیں، جب اپنی افواج کو بھیجا، انہیں حکم دے کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ تمہارے اوپر حلال ہے، مباح ہے، جو چاہو کرو، قتل عام کر دو، لاشیں گرا دو، خون کے دریا بہا دو، عزتیں لوٹ لو، 3 دن تک جو چاہو کرو، میں تمہر مباح کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا۔ اس واقعہ میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بہت سے تابعین شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام نے شہادت پائی، اور ان کے مزارات کا پورا ایک خطہ جنت البقیع میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے، تو جاتے ہوئے بائیں طرف آتا ہے وہ خطہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا، پھر اس نے مکہ پر افواج دوڑائی اور مکہ معظمہ کو تاخت و تاراج کیا، اور صرف مکہ معظمہ کو نہیں، وہاں مسجد نبوی اور روضہ رسول پر بے حرمتی کی، یہاں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، اور منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر تیر برسائے، آگ لگائی، اور کعبۃ اللہ کا نہ صرف غلاف جلا مگر کعبہ شریف کا بہت سارا حصہ جل گیا، کعبۃ اللہ کو جلایا۔ جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا، یہ دمشق سے یزید ہدایات دے رہا تھا، اس کی فوج کا ایک کمانڈر مر گیا، نیا کمانڈر اس نے اپوائنٹ کیا، اور کعبہ یہ جلا رہا تھا۔ اسی دوران اس کو تکلیف ہوئی اور تڑپ تڑپ کر کعبہ کے جلانے کے دوران مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، ایک مغالطہ ہے کہ شاید توبہ کر لی ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ توبہ کے احتمال کا سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ وہ احتمال کہاں رہا، وہ تو کعبہ کو آگ لگوا رہا تھا، اسی دوران مر گیا۔ ایسے بدبخت کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اور اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے بتایا، یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی،
سفاک ملوکیت تھی اور بدترین آمریت تھی۔